اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ومن حيث خرجت جہاں سے بھی آپ نکلیں فول وجهك شطر المسجد الحرام تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیں، یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، جہاں سے بھی آپ نکلیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس آپ ان سے نہ ڈریں بلکہ مجھ سے ڈریں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ، میں نے اپنی نعمت تم پر اسی طرح پوری کر دی ہے جیسا میں نے تم میں ایک رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو یا ناشکری نہ کرو۔ پہلیاں دو آیتاں کل بھی انہوں نے ترجمہ ہو گیا ہے لیکن تفسیر رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ انہاں دو آیتاں میں ترے واری حکم دیتا بیت اللہ دے منہ کرنے نا، تو یہ ترے واری حکم کیوں دیتا نے؟ اس نے علماء مختلف توجیہات لکھیاں اور تفسیریں لکھیاں کہ ہکی جائی تے ترے واری اپنا حکم بار بار اس نے تکرار کرنا، حالانکہ عام طور تے قرآن مجید قصے اور واقعات تکرار ہوئے اور جڑے احکام نہیں آیاتن انہاں وچ تکرار کوئی نہیں، اسے بہت کم کدائیں حکم نہیں آیات تکرار ہے۔ اتنے ہکی جائی تے ترے واری آکھنا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر گنو، تو بعض علماء لکھنے کہ اس نہ پہلی دفعہ نے حکم نہ تعلق ہے کہ اگر تسی بیت اللہ نے اندر ہو تو انہاں لوگوں واسطے حکم ہے کہ پورا رخ اپنا بیت اللہ نے طرف اور قبلے کی طرف کر گنو، اور دوسرا حکم جڑا وہ مسجد حرام نے لوگوں واسطے کہ جڑے باقی مسجد حرام میں چن ان اپنا رخ قبلے نہیں کر گنو، اور یعنی مسجد حرام تو سنا قبلہ نہیں کعبہ قبلہ، تو مسجد حرام آڑے بھی اپنا منہ کعبہ کی طرف کرو۔ اور تریا حکم جڑا وہ جتنی مخلوق مسجد حرام تو باہر ہے اس واسطے حکم ہے کہ تسی اپنے رخ قبلے کی طرف پھیر گنو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ ترے دفعہ اپنے اس حکم لوٹایا۔ اور بعض آخیا کہ اگر تسی حرم میں چوو تو ایک ہی نہ حکم ہے تسی اتھے کر گنو، اور دوسرا حکم جڑا وہ سفر نہیں حالت اگر تسی سفر چو تو تمی تسی اپنا رخ
بیت اللہ ہی نہیں طرف کرو، اور اے جی جائی تھے جتھے تساں قبلے نہ پتہ ہی نہیں تو اتھی بھی تسی کوشش کر کے اپنا منہ قبلے نہیں طرف کرو۔ لیکن زیادہ راجے جڑا یا خوبصورت قول ہے علامہ ابن کثیر بھی اور دیگر مفسرین بھی اسا نقل کیتا کہ قبلہ جس وقت تبدیل ہویا تو ای پہلا حکم ہے قرآن مجید جسا منسوخ کیتا گیا، یعنی پہلا ایک حکم کہ تسی منہ دے کر کے نو بیت المقدس دیں، وقت بیت المقدس ہے قبلہ ختم کر کے منسوخ کر کے تے نویں قبلے نی طرف حکم دیونا ای مدینہ منورہ وچ حضور نے آمد تو بعد اور جس دن نہ قرآن مجید اترنا پہ ہے اس دن نے ای پہلا وڈا حکم ہے جسا منسوخ کیتا گیا، اور اسی وجہ تو اتنا احتجاج بھی اور اتنی گفتگو بھی اور اتنے اعتراضات بھی آئے کہ لوگاں ای گل ہضم نہیں ہونی کہ ای کی کون ہو سکنا جی اللہ ایک حکم پہلے دین تے بعد حکم تبدیل کر دین، تو ای چونکہ پہلا نسخ ہے تو اس پہلے نسخ لوگوں نے دلوں میں راسخ کرنے واسطے اور گل پکی کرنے واسطے اللہ تعالیٰ اس حکم بار بار دہرایا، مڑ مڑ کے اس ذکر کیتا گیا تاکہ لوگوں نے دل اور دماغ ای گل راسخ ہو ونجے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ سڑا ہن قبلہ تبدیل کر دیتا اور ای قبلہ ہن قیامت تک مسلمانہ نہ بیت اللہ راسی، تو اس واسطے بار بار ای تقرار کیتا گیا۔ بس یہی ذکر ہے نانچ ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام، جتھوں بھی تسی روانہ ہو وہ نکلو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر گنو۔ یہ فرض ہے، اگر کوئی بندہ قبلے دیں منہ کر کے نماز نہ پڑھ سی تو اسی نماز نہیں ہونے، یہ بہت ضروری فرض ہے۔ نماز نے جڑے 13 فرائض ہیں یا اس جڑی شرائط ہیں، بعض علماء ایسا ارکان اور شرائط گینے، لیکن بہرحال شرط رکن ہوئے یا فرض ہوئے معنی ایک ہی بڑھنا کہ انہوں نے ادائیگی ضروری، تو انہوں وچوں استقبال قبلہ ضروری۔ اس تو بندے جڑے سیٹاں تے نماز پڑھنے پہ ہونے نا تے نال بھی مفتی بیٹھے ہونے انہاں اگر سمجھاؤ بھائی نماز نہیں ہونی، بھائی استقبال قبلہ فرض ہے، یہ کوئی ہند نہیں بھائی گڈی جدے مرضی منہ کیتا ہوا تو سودے منہ کر کے نماز اگو آنے جی اللہ مشرق بھی آوے تے اللہ مغرب بھی، اللہ مشرق تے مغرب چاہے تو اللہ قبلہ مقرر کہیں واسطے کیتا، اتنا جڑا یہ اہتمام کرایا گیا۔ اور قرآن نیا اتنی آیات ہیں تو تمام ائمہ نے نزدیک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، چاہے سفر چے چاہے حضر چے چاہے گھر چاہے گڈی چے، منہ لانے ہونا ضروری، اگر نہ ہو سی تو نماز نہیں ہونی۔ گڈی جناب پر میں نہیں پئی نکے کا اٹھتے چکواڑ دیں تو یہ اپنی پیش نیت کے بیٹھا دیگر نیت بیٹھا اور جناب خوش پہ ہونا کہ میں اپنی نماز پڑھ گئی تھی، تو قبلہ جڑا انہیں ہوں جہازے چاہنا پا جدے جہازے نہ منہ ہے ادے جناب نمازی صاحب نہ منہ ہے، جب پینا سارے جہاز کعبے والے پلے بہنے پہ، تو اپنی تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی قبلہ کہڑے پلے میں نماز کن پڑھنی، بہ کے پڑھنی کھڑو کے پڑھنی، لیکن رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری۔ صرف ایک نفل نماز ہے جس واسطے اجازت دیتی گئی کہ اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں وجہ کہ آپ اپنی سواری تھے، آپ فرض کدی بھی سواری تے نہیں پڑھے، نفل آپ پڑھیں تو نفل واسطے اگر سواری نہ منہ بے شک ابھرنے ہوئے تو قبلہ لانے تو تسی گڈی نفل نماز پڑھ سکتے، کوئی رائے نہیں، جدے مرضی منہ ہو ونجے، یا تو سے شروع کی تھی تو گڈی نہ منہ لانے آیا وہاں تو کدیں اور دیں پھر گئی تو نفل تسی پڑھ سکتے، لیکن فرض واجب سنتا ان جتنی نمازاں انہاں وچ استقبال قبلہ فرض ہے۔ اس تو گڈی والے پلے نماز نہیں پڑھنی، قبلے والے پلے منہ کر کے نماز پڑھنا، کیونکہ ایک ہی آتا بھی کدائیں بھی نہیں لکھا ہوا بھائی جدے بس ہوئے ادھے منہ کر کے، ہر جگہ یہ لکھا ہوا فولی وجهک شطر المسجد الحرام کہ عبادت واسطے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری۔ اللہ انہیں تو اس نے عزت نہیں نہ بدائی، ہی ہے عزت خانہ کعبہ نہیں کہ کائنات نہ کوئی سجدہ اور کوئی رکوع اللہ نے بارگاہ وچ قبول نہیں جڑا کعبے تو ہٹ کے ہوئے، تو سب اپنا رخ اس کی طرف کر۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہی حق کے تو سنے رب نہیں طرف ہو، کدیں اور دے منہ کرے سو تو نماز نہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جڑا تسی عمل کرنے پہ اللہ اس تو غافل نہیں۔
ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور وعد فرمانے پہن جتھے بھی تسی ہوو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر گنو، وحیث ما کنتم جتھے بھی ہوو فولوا وجوہکم شطرہ، یہ اتنی تاکید جتھے بھی ہوو جتھے بھی ہوو جتھے بھی ہوو، تو اس کا مطلب ہے کہ کئی وقت بھی قبلے تو علاوہ تو ساں منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ نہیں تسی اے جے جنگل چو کہ جتھے میں کہنے کو پوچھا اور کوئی اندازہ بھی نہیں ہونا پیا کہ قبلہ کہڑے پلے، تو اتھے بھی حکم ہے کہ اپنے دماغ نیاں پوری صلاحیت استعمال کر کے اساں عربی تحری آکھا وانا کہ تحری کرو، سوچو بچار کرو، غور و فکر کرو، اور اس غور و فکر سے جدے تو سنا دل مطمئن ہو ونجے کہ یار میرے خیال نے مطابق اندے قبلہ، تو ادھے منہ کر کے نماز، یعنی اتھے بھی چپ کر کے نیتنے نہیں اجازت نہیں، بھائی اتھے تو پتہ جی کو نہیں جو جدے مرضی نہیں کر گنو، اگر ان کرے سی تم ہی نماز نہ ہو سی، پہلے اساں اپنی دماغ سوچ بچار غور و فکر اپنے سارے اندازے لائے، اس اندازے تو بعد اگر دل مطمئن ہے کہ بھائی ادھے منہ کر کے نماز میں پڑھ گنا قبلہ انشاءاللہ ادھی ہو سی، تو وقت اساں حکم ہے کہ ہن اپنے دل نے فتوے تھے عمل کر کے تو نماز پڑھ گن، اور اگر تو نماز پڑھ گئی دی 1 رکعت 2 رکعت وقت دماغ اس خیال آئے بھائی یار نہیں میری تحری ماں لگنا میرے کو کچھ غلطی ہو گئی، قبلہ ہدے نہیں قبلہ ہدے، تو وقت حکم ہے ادھے منہ کر گئے، جتھے تحری وینی پئی اپنا رخ خودے پھیر گنو، تاکہ نماز پڑھنے تو سائیں شک نہ ہوئے کہ ہی جڑا میں سجدہ کرنا پیا اس نہ منہ کعبے والے پلے نہیں، تو اپنے دلیں اطمینان کرا کے تے نماز پڑھ، تے پوچھنے والا ہوئے تو وقت لازمی پوچھنا چاہیے۔ آج کل یہ بھی رواج جو گھٹنا وینا پوچھنے نہیں تکلیف بھی گوارا نہیں کرے نے، انہوں نے نماز ان بنایا ہوا بھائی جناب کو شاید ہے سنگتری منہ پا گنو تے کٹ سٹو، جدے منہ آوے اساں پڑھ گنو، بندہ کہیں کو پوچھتا ہی نہ بھائی قبلہ کہڑے پلے، اور ہن تو ماشاءاللہ انہاں موبائلاں وچ بھی سارا سسٹم آ گیا، تو بہرحال یہ بھائی ضروری منہ اپنا قبلے کی طرف کرنا اور نماز واسطے۔ لے اللہ یکون للناس علیکم حجہ، ان بار بار میں تساں اس تو پہ ایتا نازل کرے نا تاکہ کوئی آدمی تساں نے خلاف دلیل قائم نہ کر سکے، تسی قرآنی ایتا پڑھ کے انہاں جواب دیو کہ سیدھا قبلہ ہو چکا، الا الذین ظلموا منہم، فرمایا جڑے ظالمن ان تا نہیں رونے، انہاں تے اعتراض کرنا ہی کرنا، اور انہاں مسلمانوں نے قبلے وچ کیڑے کرنے بھائی ای کے جیتے ای کے، اور چاہے ان مکے والے تے چاہے یہودیاں ای تکلیف ہے کہ سیدھا قبلہ چھوڑ دیتا نے، تے مکے والا نے ہتھے چی گل آ گئی اگر ای قبلہ ہے تو بعد پہلے عہدے کیوں کیتی رکھے نے، تو ان ظالم جڑے ان کرنے رہا سن، لیکن لا تخشوہم مخشونی، لوگوں تو نہیں ڈرنا، فرمایا ڈرنا صرف میرے کو، اور یہ خالی قبلے نے مسئلہ نہیں، دنیا کائنات نے ہر شریعت نے حکم نے تحفظ اور دفاع واسطے ایک ہی طریقہ کہ لا تخشوہم، کہیں کو ڈرو نہیں، اگر ایک اللہ نہ ڈر آ گیا تو دنیا نے کوئی طاقت تساں شکست نہیں دے سکتی، صرف کھڑونا پونا، یہ کھڑونا بڑا اوکھا، اسی کھڑونے تو پہلے ہی ڈرنے رہنے ہیں بھائی ای جناب ہن کرساں تو پتہ کیا ہوئے سی، تو ہن کرساں تو پتہ کیا ہوئے سی، اللہ تعالیٰ پہلے کھڑو ون، ایک اللہ نے نبی کھڑوتے ہیں ساری کائنات نہ رخ پھیر کے رکھ دیتے، تو یہ استقامت جڑی نا یہ بڑی شے ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں تو ستے اپنی نعمت پوری کر دیتی، میرا وعدہ ہے کہ تساں میں بیت اللہ اور قبلہ ابراہیمی تساں نہ کعبہ بن سی، میں اپنی نعمت قبلہ تساں دے کے پورا کر دیتا، اور میری نعمت اور احسان تو ستے پورا ہوگا، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تسی ہدایت پاؤ۔ اور اس سے بھی معلوم ہونا کہ کعبہ کتنی وڈی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ایسا اتمام نعمت نہ بیان کرنے پہن کہ میری نعمت تو ستے پوریاں ہو گیا، اس تو یہ، اور بعض علماء لکھا کہ اتمام نعمت اس بندے تھے جس نے خاتمہ ایمان تے ہو گیا، اللہ زندگی قبلے دیں منہ کر کے نماز نہیں توفیق دیتی، موت نے وقت خاتمہ ایمان تے ہو گیا، تو یہ اتمام نعمت اس بندے نے حق اللہ نے نعمت پوری ہو گئی، اور ظاہر ہے جیسا یہ نعمت مل گئی اس تو وڈی تو بات کائنات کوئی نعمت رہی نا کہ موت نے وقت زبان تے کلمہ آ ونجے، یہ اللہ نے بہت بڑا انعام۔ اللہ فرمانے پہنے کعبے والی جڑی نعمت ہے یہ میں تساں انیاں ہن پوری کر دیتی جکن تساں میں ایک نعمت تساں پہلے دیتی وئی، اور وہ نعمت ہے اپنے رسول والی کہ تساں جڑا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیتا، یہ بھی تو میرا تساں بہت بڑا انعام ہے،
اور بہت بڑا احسان ہے۔ تو جڑے نبی ان آ گئے تو ان نبی ہے جڑے نبی القبلتین اور ان نبی جنہ تے میں کعبے والی نعمت پوری کرنی آئی میں اپنی وہ نعمت پوری کر دیتی۔ کما ارسلنا فیکم انہیں ہونی نعمت کعبہ جکن اسا تسا وچ رسول بھیجیں جڑے تسا وچو ہی آون یتلو علیکم آیاتنا سڑیاں ایتھا تسا نے سامنے پڑھنے ویزکیکم خالی پڑھ کے سنا نہیں دینے ویزکیکم تسا نہ اندر تو تزکیہ بھی کرنے اندروں بھی تسا دھونے اور پاک کرنے۔ یہ آیت پیچھے گزر گئی اس سے گل ہو گئی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور کتاب اور حکمت تسا اس نے تعلیم دے رہے۔ کتاب تو مراد قرآن اور حکمت تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت آپ نے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہ دعا نہ حکمت ہے اور اس سنت نے تحت اگو ساریاں چیزاں شریعت نے سارے احکام مسائل اور مجتہدین اجتہاد اور علماء اکرام جڑے قرآن اور حدیث جو آج تک مسائل کٹ کے گئے یہ سب حکمت نے تحتن اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھو سنت ہی تے عمل ہونا پیا کیونکہ انہوں نے کوئی الگ تعلیم اور شریعت نہیں بلکہ ان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور قرآن وچوں ہی مسائل مستنبط کرنے اور یہ اللہ کی طرف انہوں نے ڈپٹی لگی ہوئی تو اس ڈپٹی تے یہ کتاب اور حکمت ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ نبی تساں او چیزاں دی تعلیم دینے جڑی شیئیں تسی جاننے نہ ہو۔ اساں کوئی شے بھی کو نہیں پتہ نہ اساں اللہ نہ پتہ نہ رسول نہ پتہ نہ قرآن نہ پتہ نہ قبر نہ پتہ نہ حشر نہ پتہ نہ توحید نہ پتہ نہ رسالت نہ پتہ ساری کائنات نابینی ہے ایک اکھیاں آیا جے ساری کائنات روشنی ونڈی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی سب جاہلن سب تے ظلمت ہے سارے تے کفر نے اندھیرے چھائے ہوئے انہیں ساریاں تاریخیاں تے اندھیرے وچوں اگر کائنات کہیں کھڈا تو ایک میرا نبی ہے اور کور ہے اللہ اسی احسان نہ ذکر کرنے پہن کہ جو علمکم ما لم تکونوا تعلمون تساں نہ ماؤ نہ پتہ ہے نہ بہنوں نہ پتہ ہے نہ بیوی نہ حقوق نہ پتہ ہے نہ اولاد نے حقوق نہ پتہ ہے دین اور زندگی نہ کیڑا شعبہ جی جیسے اسی ورقہ چواں اور اس ورقے تے حضور نے ہدایات نہ لکھے ہوئے ہون آپ امت نے ہر طبقے اور ہر فرد واسطے حقوق اور انہوں نے بیان کیتے ہیں کہ بھائی انہاں نہ رویہ رکھنا انہاں نہ ہی رویہ رکھنا جی تساں نے کاروبار ہے تساں نے ذاتی زندگی تساں نے پیدائش تو گھن کے موت تک کوئی بھی زندگی نہ اے جا حصہ نہیں جیسے کوئی بندے ہاتھ کھڑے کر دیون کہ اس سے متعلق اساں حضور نے زندگی چو ہدایات نہیں لبنی ہیں ایک بھی شے ہے جی نہیں جس سے متعلق ہدایات نہ لبن امت ایک راستہ دے دیتا گیا اور امت الحمدللہ اس سے 1400 سال تے آنی پئی تو اللہ پہنے نے سارا علم ساری عقل ساری سمجھ بوجھ یہ سارا تساں میرے نبی دیتی اساں انہاں سکھائی انہاں تساں سکھایا فذکرونی اذکرکم اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ میرا تسی ذکر کرو ماں یاد کرو اذکرکم میں تساں یاد کرے یہ آیت بڑی تفصیل طلب ایسا جتنا بھی لمحہ بیان کرو یہ بیان ہو سکنے صرف اس کا خلاصہ یہ ہے فذکرونی اذکرکم تسی ماں یاد کرو اپنی اطاعت نے ذریعے اذکرکم میں تساں یاد کرے سا اس نے بدلہ دیکھ ایک اس نے یہ مطلب ہے تسی ماں یاد کرو میں تساں یاد کر سا تو اس نے یہ مطلب نہیں کہ اسی تسبیح پڑھنے پہ تو اللہ کو سڑے نہ نہیں تسبیح پڑھنے پہ یہ مطلب نہیں اللہ نے یاد کرو یہ نہیں سیدھا یاد کرن تاوے کہ اساں اللہ تعالیٰ نہ دھیان رہے اللہ نہ خیال رہے اور اسی اس سے اللہ نے اطاعت کراں تسی ماں یاد کرو میری اطاعت کر کے اذکرکم میں تساں یاد کرے سا اس اطاعت نہ بدلہ دیکھ تو تسی ماں یاد کرنے پہ میں تساں یاد کرنا پہ اور اعلیٰ ذکر یہ ہے تمام مفسرین لکھا کہ صرف زبان نے تسبیح پڑھنے نہ ذکر نہیں بلکہ زبان نے ذکر ہے تو ذکر آنکھ نہیں علماء لکھ رہے ہیں کہ ذکر ہوئے دل نے دھیان اور توجہ نہ اصل ذکر ہوئے لیکن زبان نہ ذکر اتھو تک پہنچنے نہ چونکہ ذریعہ ہے تو اس ذریعے نے وجہ تو اساں بھی ذکر آکھن لگ پے ہیں اور اس تو اس نے نہ ذکر پہ گیا اور اتنا پہ گیا کہ ہن عام طور تے بندے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ذکر صرف زبان والی
تسبیح نہ ذکر ہے، حالانکہ صرف تسبیح پڑھنا یہ ذکر نہیں، حدیث سے جانا آپ فرمایا جڑا بندہ اللہ نے اطاعت نہ کرے وہ جتنا مرضی ذکر پہ کرے وہ ذکر ابھی نہیں۔ ایک بندہ وہ ساری دیہڑ تسبیحاں پڑھنا، ساری دیہڑ قرآن کی تلاوت کرے نا، تو نماز پنجا جو ایک بھی نہیں پڑھنا، تو تسی کیا آخسو یہ بندہ ذاکر ہے، یہ بڑا ذکر کرے نا جی، بڑا نیک آدمی، ہر وقت اس نے ہتھی تسبیح، تو تسبیح گھن کے بیٹھا عبدالرحمن نے ہوٹل تے تو یا اڈے تے، تو نماز اذان ہونی پئی نہ مسجد نہ نماز، تو ای ذاکر نہیں، ایسا کئی وقت بھی شریعہ ذاکر نہیں آخر۔ اور ایک بندہ جڑا ایک تسبیح بھی نہیں پڑھنا تو پنجے نمازہ پڑھنا پیا، تو اللہ نے بارگاہ وچ ای بہت بڑا ذاکر ہے، بلکہ ای ذاکر ہے کہ جس نے دل اور دماغ چی گل وڑی وئی کہ بھائی نماز اللہ نے فریضہ میں ایسا پورا کرنا، اور وہ گھڑی تک کہنا رہنا کتنا ٹائم رہنا کتنے منٹ رہنے، ای جڑا اس نے دماغ چے ای طاعت ہے، تو اللہ نے بارگاہ وچ طاعت مقصود ہے، اور ای ذکر اور اذکار اور ان تسبیحاں ان اس واسطے معاون نہ لیکن اگر ان اس تو بغیر ان تو کوئی ذکر نہیں۔ ہاں نماز پڑھنا پیا، طاعت کرنا پیا، اللہ نے حرام کی ہوئی ہیں شیاں حرام سمجھنا، حلال چیزاں حلال سمجھنا، اس تو بعد ذکر کرنا، تو ای ذکر اس نے عبادت اتنی روح اور پٹرول بھر جیسی کہ ای کھڑوتا نمازاں جو سی، لیکن نماز پڑھ کے آگ سی کہ میں نماز اتنے کھڑو کے نہیں پڑھی، ماں ان محسوس ہونا ہے کہ میں جنت سیر وطنا کریں، ای وہ ذکر نہیں برکت ہے، اور ذکر یہ اللہ نے طرف جڑا دھیان ہے اس نے بات اپنا ایک درجہ اور کمال ہے، اور دنیا تے سچی گل ہی نے کہ صرف ان لوگ مسلمان کامل اور جنا عبادت نہیں لذت اور ذائقے محسوس ہونے ان صرف ان لوگن جنہ ذکر نے ذریعے اپنے دل بیدار کی طرح ہر وقت جنا اللہ نہ دھیان ہے، ان لوگن جنہوں نے زندگی واقعی ذکر آ رہی جنا اسی اولیاء اللہ آکھنے ہیں، یعنی تصوف والے آکھنے ہیں، سڑکوں تے جمعے تے آنے پروفیسر فتح شاہ ہاشمی صاحب بڑا ذاکر آدمی، تسی انہاں زندگی جڑے بھی ویک سنا انہوں نے اکھیاں نامن ہر وقت ان جن حجو ترنے پہن یا کہ ان لوگ جڑے ذکر نے ذریعے اور نیکی نے ذریعے اور اللہ یاد کرنے نے ذریعے اتھوں تک پہنچنے، اور بھی سینکڑا ہزارہ لوگ ہو سن، لیکن میں ایک مثال پہ دینا کہ جڑے لوگ ہمہ تن ہر وقت اللہ کی طرف رجوع نہیں رہنی، یعنی دل نہ خیال زبان چو ذکر کرنے پہن یا نہیں کرنے پہن، دل نہ دھیان جس بندے نہ اللہ کی طرف ہے، یہ سب تو بڑا ذاکر ہے۔ کہ بھائی اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اگر میری اطاعت کرے سو تو میں تو ساں رحمت نہ یاد کرے سا، یہ نہیں کہ جڑا بندہ اللہ نہ ذکر نہ کرے یا جڑا کافر ہے تو اوت اللہ تعالیٰ تو چھپے وطنا اللہ تو خالی وہ نہ جاننے جڑے اللہ نے اطاعت کرے نے، یہ مطلب نہیں، اللہ سارا پہ تک لیں اللہ نے یاد کرنے مطلب یہ کہ انہاں میں دیسا انعامات اور انہاں میں ہر وقت تک ایسا رحمت نہیں نگاہ نال، اور جڑا ماں یاد نہ کرے تو وہ میری رحمت تو دور ہے، یہ مطلب نہیں کہ میرے علم تو بھی دور ہے، میرے احاطے وچے میرے قبضہ قدرت وچے، لیکن صرف رحمت تو دور ہے، اور جڑا ماں یاد پہ کرے نا ذکر پہ کرے نا عبادت پہ کرے نا وہ ہر وقت میرے سامنے ہے۔ وشکرولی میری نعمت میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون نعمت ری نا شکری نہ کرو، اتنے کفر اس دوئے کفر نے معنی وچ نہیں بلکہ نا شکری نے معنی چے کہ میری نعمت شکر کیتا کرو نا شکری نہ کیتے کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل نے توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔